نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت دربندی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، جب کسی بھی انسان کے دل میں اللہ کی محبت رچ بس جاتی ہے تو پروردگار عالم ان کی برکت سے بڑے کام بنا دیتے ہیں۔ ایسے کام بنا دیتے ہیں جن کو پوری قوم مل کر بھی نہیں کر سکتی۔ ایسا ہی 7ویں صدی ہجری میں مسلمانوں پر ایک عجیب غفلت کی کیفیت طاری تھی۔ تاتاری آندھی کی طرح اٹھے اور مسلمانوں سے حکومت و سلطنت کو چھین لیا۔ مسلمانوں کی حکومت و سلطنت پر قبضہ کر لیا اور بغداد کے اندر 2.5 لاکھ مسلمان کو ذبح کیا گیا۔ چنانچہ مسلمانوں پر ان کا ایک ایسا خوف طاری تھا کہ ایک مقولہ سا بن گیا تھا کہ کوئی اگر تمہیں یہ کہے کہ تاتاریوں نے کسی محاذ پر شکست کھائی ہے تو تم تسلیم نہ کرنا۔ دربند ایک شہر تھا۔ جب وہاں تاتاریوں کے شہزادے قبضہ کرنے کے لیے اس شہر میں داخل ہوئے، ادھر حضرت دربندی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خادم خاص مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کو جب خبر ہوئی کہ تاتاریوں کے شہزادے اس شہر میں آ رہے ہیں، قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مسلمان خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگے اور اپنے مالوں کو چھوڑ کر، اپنی جگہوں کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس پورے کے پورے شہر کو خالی کر دیا۔ جب تاتاری شہزادے اس شہر میں داخل ہوئے اور دیکھا تو کہنے لگے کہ دیکھو دشمن کتنا ڈرپوک ہے کہ اپنا مال، اپنے عالی شان گھروں کو چھوڑ دیا اور یہاں سے بھاگ گئے۔ چنانچہ تاتاری شہزادوں نے فوج سے کہا کہ پورے شہر میں سروے کرو اور دیکھو کہ کہیں کوئی ہے تو نہیں۔ چنانچہ فوج نے سارے میں دیکھا، گلی کوچوں میں ڈھونڈا لیکن کوئی نہ ملا۔ جب مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ 2 آدمی ہیں۔ چنانچہ ایک فوجی نے آ کر اطلاع دی اور بتایا کہ شہزادے جی 2 آدمی شہر میں ملے اور پورے شہر میں کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ اس شہزادے نے حکم دیا کہ جاؤ اور ان دونوں کو زنجیروں میں جکڑ کر اور میرے سامنے پیش کرو۔ ان حضرت دربندی رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کے خادم خاص کو لایا گیا اور ان کے سامنے ڈال دیا گیا۔ جب تاتاری شہزادے نے دیکھا تو پوچھا کہ تمہیں خوف نہیں آیا؟ تمہیں میرا خوف نہیں آیا؟ حضرت نے فرمایا کہ مجھے کیسا خوف، ہم تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اللہ کر رہے تھے۔ تاتاری شہزادے نے کہا کہ ہمارے پاس تلواریں ہیں اور ہم نے تمہیں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ زنجیریں کیا ہیں؟ اس تاتاری شہزادے نے پوچھا کیوں؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ زنجیریں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ چنانچہ جب اس تاتاری شہزادے نے کہا کہ یہ زنجیریں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ، اس تاتاری شہزادے نے کہا کہ اچھا یہ زنجیریں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تو حضرت کو جلال آ گیا اور کہنے لگے ہاں یہ زنجیریں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور یہ کہہ کر اللہ اللہ کہنا شروع کیا۔ جیسے ہی اللہ اللہ کہنا شروع کیا، یہ زنجیر ایسے ٹوٹنے لگی جیسے کہ کچا دھاگا ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ چنانچہ اس کا شہزادے پر ایسا روب پڑا کہ انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو اسی شہر میں رہنے کی اجازت دے دو، اور ایک عجیب سی لگاؤ سا اس شہزادے کو ہو گیا اور کبھی کبھی حضرت سے ملاقات کے لیے بھی آتا رہتا۔
ایک دن حضرت نے اپنی نگاہ کو اس کے دل پر ڈالا تو چنانچہ اس کے دل کی دنیا کو بدل ڈالا، اور کچھ ہی دن کے بعد وہ اللہ کے حکم سے ایمان لایا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ نے ان بزرگ سے ایسا کام لیا کہ جس کو پوری قوم مل کر نہیں کر سکتی تھی۔ مطلب یہ شہزادہ مسلمان ہوا، ان کے بعد اور شہزادے بھی مسلمان ہو گئے، اور پھر اللہ نے ساری حکومت و سلطنت، سارا نظام پھر مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دیا۔ مطلب جس کام کو مل کر پوری قوم نہیں کر سکتی تھی، اللہ کے نیک بندے نے، اس نے ایک نے کر دکھا دیا۔